روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ ہی صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ افس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کے سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ، اگر وہ گھوڑا دے دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائی ہوئی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے توجہ اور آرام و آشائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش رک چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراغ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوایا جا سکتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے، ایک دن بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور اسے پیار اور خلوص سے اس کی توجہ کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اشرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔
میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پہ بڑا انعام مقرر کر دیا ہے، اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عزیز کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کام اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مذمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنے تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔